ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. یہ باب ہے لیلۃ القدر کے سلسلے میں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کیا اور بسم اللہ کو درمیان میں فصل میں لائے، اور جہاں جہاں بسم اللہ فصل میں لاتے ہیں وہاں سمجھ جانا چاہیے یہاں پر مستقل اس عنوان پر حضرت نے ایک باب قائم کیا ہے. اور وہ باب کیا قائم کیا؟ لیلۃ القدر کے بارے میں. لیلۃ القدر کا تعلق بھی رمضان سے ہے، جیسے تراویح کا تعلق رمضان سے ہے اسی طرح لیلۃ القدر کا تعلق بھی رمضان سے ہے. لیلۃ القدر کے وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس پر علماء کرام کے چند آراء ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ قدر کے معنی تنگی کے ہیں. قدر کے معنی مقدار کے معنی بھئی ایک مختصر مقدار، اس میں وسعت نہیں ہوتی، یہ معنی. جس طرح کہا من قدر علیہ رزقہ، من قدر علیہ رزقہ، جس پر رزق تنگ کر دیا جائے، تو قدر کے معنی تنگ کے بھی آتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے، یعنی قدر کے معنی تنگ کے آتے ہیں. تو اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے. لیلۃ القدر کو تنگ اس لیے رکھا گیا کہ اتنی زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ قدر کے معنی عزت اور شرف کے ہیں. قدر کے معنی عزت اور شرف کے، جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہے وما قدر اللہ حق قدری ہی. اس کے اندر قدر جو ہے یہ تعظیم کے معنی میں ہے، یعنی یہ آ کر انتہائی شرف والی رات ہے اور قدر والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. تیسرا قول یہ ہے قدر کے معنی تقدیر کے ہیں، یعنی اس میں رزق اور انسان کی زندگی طے کیے جاتے ہیں ان کے مقدر کے اعتبار سے، تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. بعضوں نے یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ اس میں اللہ جل جلالہ امن والہ شب برات میں جو فیصلے کیے اس پر نظر ثانی کرتے ہیں. شب برات میں جو فیصلے کیے اس پر، اس لیے کہ رمضان مبارک میں بندے نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ نیک اعمال کیے، دعا کیے، اللہ سے خوب مانگا، اس پر ایک نظر ثانی کب ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس طرح سے بہت سارے آراء علماء کرام نے بیان فرمائے. بعض روایتوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بنو امیہ کے حالات منکشف ہوئے، بنو امیہ کے حالات، اور ان کی تباہ کاریاں ظاہر ہوئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی. وہ بنو امیہ کے حالات کیا ہیں؟ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قتل کے بارے میں علم ہوا، جس پر آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے. اس پر اللہ جل جلالہ امن والہ نے آپ کو لیلۃ القدر کے ذریعے سے اس بات کی مکمل طور پر وضاحت فرمائی کہ لیلۃ القدر کے ذریعے سے کہ آپ کو دل چھوٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خیر من الف شہر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اسی کے ذریعے سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو یہ فرمایا. اس سلسلے میں علماء کے 50 اقوال ہیں
کتنے اقوال ہیں بھائی؟ 50 اقوال ہیں مختلف اعتبار سے. اور دوسری بات یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ بہت زیادہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انتہائی مختصر رکھتے ہیں. بہت زیادہ جب کسی چیز کی اہمیت اور اس کی عظمت ہوتی ہے اسے انتہائی مختصر. جیسے لیلۃ القدر بعضوں نے کہا پورا سال میں کبھی بھی تلاش کرو، کسی نے رمضان مبارک پورا رمضان تلاش کرو. مشہور روایات آخری نصف رمضان میں یا آخری عشرے میں تلاش کرو. تلاش کرنے کی اس لیے کہا گیا تاکہ امت کو یہ معلوم ہو کہ لیلۃ القدر کوئی بھی رات متعین نہیں ہے. کوئی بھی رات قدر والی متعین غیر متعین رات ہے، وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. بعضوں نے ایک عجیب بات کہی، ہر انسان کی لیلۃ القدر الگ الگ ہوتی ہے. ہر انسان کی لیلۃ القدر الگ الگ ہوتی ہے اس کے حالات کے اعتبار سے. تو اس وقت میں اللہ رب العزت سب کو ایک لیلۃ القدر ہونا کوئی ضروری نہیں کہ کسی کو یہ لیلۃ القدر ہے، کسی کو وہ لیلۃ القدر ہے، کسی کو لیلۃ القدر سال میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت جب کسی بندے کو عطا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ وہ لیلۃ القدر پا لیتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی مختلف قسم کے اقوال موجود ہیں. اب یہاں ائمہ اکرام کے کچھ اختلافات ہیں. اختلاف کیا ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک سارے سال میں لیلۃ القدر دائر ہے، سارے سال میں. اور یہ لیلۃ القدر اوتار کے ساتھ خاص ہے. اوتار کسے کہتے ہیں؟ وطر. وطر کے ساتھ خاص نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یہ خاص ہے، وطر کے ساتھ خاص نہیں ہے. بغیر وطر کے بھی جفت میں بھی لیلۃ القدر آ سکتی ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ کی رائے ہیں. صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کسی معین رات میں ہے مگر تعیین معلوم نہیں. معین رات میں ہے مگر تعیین معلوم نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ کا ایک دوسرا قول یہ ہے پورے رمضان میں دائر رہتی ہے. پورے رمضان میں امام صاحب رحمۃ اللہ کا اور صاحبین کا اختلاف اس وقت ظاہر ہوگا جب کوئی اپنی بیوی کو رمضان میں کہہ دے کہ تجھ کو لیلۃ القدر میں طلاق ہے. دیکھو کتنی اچھی نیت کیا، تجھ کو لیلۃ القدر میں طلاق ہے، نیت کیا. اب صاحبین فرماتے ہیں کہ اگلے رمضان کی اسی تاریخ میں طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی یہ جو اگلا سال ہے، اگلا سال رمضان کی اسی تاریخ میں واقع ہو جائے گی. اس لیے کہ پورا سال، جیسے کہ میں نے کہا پورا سال ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے گا تو کب لیلۃ القدر متعین نہیں ہے تو اگلے سال اسی تاریخ میں طلاق واقع ہوگی. یہ فرماتے ہیں کون؟ صاحبین. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس وقت طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ پورا رمضان نہ گزر جائے. اس لیے کہ وہ تو بے رمضان کے ہر رات میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، تو جب رمضان جب گزر جائے تو اس کے بعد طلاق واقع ہوگی. بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ بات فرمائی. ایک اور بات، اکثر صوفیاء کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورا سال گھیری ہوئی ہے. چنانچہ بعض کہتے ہیں جمادی الاولیٰ میں لیلۃ القدر دیکھی جا سکتی ہے، بعض کہتے ہیں شعبان میں، بعض کہتے ہیں لیلۃ القدر
کبھی چھوٹی رات بھی ہو سکتی ہے، کبھی بڑی رات، یعنی پورے سال میں سب سے چھوٹی رات، پورے سال میں سب سے بڑی رات، دونوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ سب سے چھوٹی رات بھی ہو سکتی ہے، سب سے بڑی رات بھی ہو سکتی ہے۔ خیر یہ تو ایک زائد اختلاف کی بات رہی۔ اب رہی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہا، اگلی جو روایت ہے التمسوا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، آپ نے جو فرمایا آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، اس میں 7 اواخر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اگر چاند 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، عربی 30 کا ہوگا یا 29 کا، تو ایسے موقع پر اوتار میں واقع ہوگی۔ اگر 30 کا ہوگا تو پھر اوتار میں نہ ہو سکے گی، 29 کا ہوگا تو اوتار میں، اگر 30 کا ہوگا تو اوتار میں واقع نہیں ہو سکتی، یہ فرماتے ہیں۔ اب سب سے آخر میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے رائے فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک تو وہ جس میں ارزاق وغیرہ کی تقدیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نمبر 2 رمضان مبارک کے ساتھ یہ خاص ہے جس میں کثرت سے ملائکہ اور ارواح مقدسہ نازل ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملائکہ اور ارواح مقدسہ نازل ہوتے ہیں۔ اب اس پر اہل سنت والجماعت کی ایک زبردست بحث ہے، ارواح مقدسہ سے مراد کون ہے؟ ارواح مقدسہ سے مراد کون ہے؟ عربی ارواح مقدسہ قرآن جو کہتا ہے روح سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، تو ارواح مقدسہ سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی، وہ ارواح مقدسہ کہلائے جائیں گے۔ تتنزل الملائکۃ والروح سے مراد ارواح مقدسہ، وہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، انہوں نے اسی قول کو اختیار فرمایا، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی کو اختیار فرمایا۔ بعض نے اگر کچھ قواعد بھی لکھے ہیں کہ کب ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ اوجز المسالک میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہو۔ الغرض مختلف قسم کے اقوال لیلۃ القدر کے سلسلے میں بہت طویل گفتگو ہے، ان تمام گفتگو سے قطع نظر اتنی بات کہی جائے گی، بھائی مختصر جو بھی قدردان ہے وہ لیلۃ القدر پائے گا، جو بھی ناقدرہ ہے وہ لیلۃ القدر کبھی نہیں پائے گا۔ تو التمسوها میں قدردانوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم قدردانی کے ساتھ تلاش کرو گے، لیلۃ القدر سال میں کبھی بھی تمہیں مل سکتی ہے، اگر ناقدر رہو گے تو رمضان میں بھی تمہیں لیلۃ القدر نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ عربی یہ بات بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے روایت قول اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس پر ایک روایت قائم کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب ایمان و احتساباً اس کے سلسلے میں تفصیلی بات گزر چکی ہے، اس سے پہلے بھی، یقین کے ساتھ اور طالب اجر بن کر، یقین کے ساتھ اور طالب اجر بن کر جب بھی آپ رات گزارو گے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے اسلاف کا معمول ہے روزانہ تہجد کا اہتمام کر لو، تہجد کا اہتمام روزانہ کر لو، جب بھی لیلۃ القدر آئے گی آپ نے اس کی قدردانی کی، ہو گیا نا بھائی۔
اور تہجد پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، تہجد سے بڑھ کر کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ جب بھی آپ لیلۃ القدر پائیں گے، اب جیسے بارش وغیرہ کے سلسلے میں نشانات بتاتے ہیں، تو بارش اب بھی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے بھئی دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، جو چیز ظنی ہے اسے کبھی قطعی نہیں بتا سکتے۔ آپ نے بھی اس کو التمسوہا ہی فرمایا، آپ نے یقین کے ساتھ ہرگز نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ رمضان مبارک میں زیادہ ممکن ہے کہ رمضان مبارک، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں پورا رمضان آپ نے اعتکاف فرمایا، بعد میں آپ نے آخری عشرے کا اہتمام فرمایا۔ اس آخری عشرے کا اہتمام نے یہ بتا دیا ادنا درجہ آخری 10 دن کا اہتمام کر ہی لو۔ کبھی میں کہا کرتا ہوں بھائی اگر یہاں لیلۃ القدر ہے تو وہاں لیلۃ القدر نہیں ہے، وہاں لیلۃ القدر ہے یہاں لیلۃ القدر نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا سب لیلۃ القدر ہی ہو۔ ہماری 21 ہے تو وہاں کی 23 ہے مکے کی، اور ہماری 23 ہے تو وہاں 24 ہے، یعنی طاق عدد، یہاں بھی طاق وہاں بھی طاق، یہاں بھی طاق وہاں بھی طاق، ایک دن کے فرق پر چلتا رہے گا کہ نہیں چلتا رہے گا؟ تو اس سے کیا پتہ چلا آخری 10 دن میں امکانات زیادہ ہیں پورے عالم کے اعتبار سے، تو جب بھی فیصلہ ہوگا آخری 10 دن میں انشاءاللہ لیلۃ القدر ضرور ہمیں ملنے کا مکمل امکان ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اہتمام، بھائی آپ حضرات اگر تراویح پڑھاتے ہیں تو آخری عشرہ جہاں تراویح پڑھاتے ہیں وہیں پر اعتکاف کرو، حرج کیا ہے؟ ارے بھائی جہاں تراویح پڑھاتے ہیں وہیں پر آپ اعتکاف کیجئے، حرج کیا ہے؟ اتنا تو کر سکتے ہیں، جہاں تفسیر کرتے ہیں وہیں پر اعتکاف کرو۔ تو اعتکاف کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا، سب سے بڑا فائدہ امت کو ہوگا، ہمیں تو اپنی جگہ پر ہوگا ہی انشاءاللہ، لیکن ہمارے اعتکاف کے ذریعے سے ایک امت کے ایک بڑے مجمع کو اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ جی باب التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر۔ یہ تمام روایتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جو روایات یہاں پر سبع اواخر کے سلسلے میں فرمائی گئی وہ روایت بھی گزر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا آخری 7 تاریخوں میں اس کا اہتمام کیا کرو، جو میں نے تفصیلات ابھی بتایا آپ کے سامنے۔ جی وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد رضي الله عنه وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، فإني رأيت أني أزد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت صباحة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته۔ یہاں پر سبعہ کے سلسلے میں اقوال بیان کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا التمسوا فی سبع الاواخر، اس میں 5 اقوال ہیں، جن میں پہلا قول یہ ہے کہ آخری عشرے کے 7 میں تلاش کرو، آخری عشرے کے 7 میں، 7 بولے تو 7 یعنی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ دوسرا قول کیا؟ آخری عشرے کے 7 اواخر یعنی 7 دن میں تلاش کرو۔ تیسرا قول کیا؟ آخری عشرے کے نیچے سے یعنی 29 شمار کرے یا 30 شمار کرے، جو بھی یقینی ہو، فرمایا وہ نیچے سے 7 دن آپ اس میں تلاش کرو۔ پھر چوتھا قول کیا ہے؟ آخری ہفتے میں تلاش کرو، یعنی آخری ہفتہ جو ہوتا ہے۔ پانچواں قول کیا ہے
کہ ایک مہینے کے کئی ہفتے ہوتے ہیں تو ان میں آخری 3 ہفتے میں تلاش کرو، آخری 3 ہفتے۔ تو اس اعتبار سے کتنے اقوال ہو گئے؟ 5 اقوال ہو گئے۔ ایک بات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ دوسری حدیث بظاہر ترجمے کی مناسبت نہیں رکھتی۔ یہ جو دوسری حدیث ہے جو اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے 660 پر 9 کی روایت ہے، وہ فرمایا ترجمے مناسب نہیں، لیکن عام شراح نے بھی اس پر کوئی تعرض نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اس سے تعرض نہیں۔ لیکن علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا التمسوها فی سبیل الاواخر، اس کا مطلب راتوں کے اوتار میں تلاش کرو، شفا میں نہیں۔ کس میں تلاش کرو؟ شفا میں نہیں، بلکہ اوتار یعنی وطر میں تلاش کرو، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے اہتمام کے ساتھ آخری طاق راتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے فرماتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر کہا گیا کہ فی عشر الاواخر فی الوتری، جو آپ نے فرمایا وطر، اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔